بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہما إن وافق حدیثه القیاس عامل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وهي أنه لو عمل بالحديث لانسد باب الرأي من كل وجه فيكون مخالفا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. والراوي فرض أنه غير فقيه والنقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ ولم يدرك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا كان مخالفا للقياس من كل وجه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس وهذا ليس ازدراء بأبي هريرة رضي الله عنه واستخفافا به معاذ الله منه بل بيانا لنكتة في هذا المقام فتنبه. ترجمہ دیکھ لیجئے وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ اگر وہ راوی معروف بالعدالہ والضبط ہو. اب یہاں دیکھیں اس کے ساتھ والضبط کی قید لگائی ہے تو اس سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پیچھے تو کوئی صاحب کتاب نے تقسیم میں کچھ اور الفاظ استعمال کیے تھے، استاد نے کچھ اور الفاظ استعمال کیے، اب آگے آ کر جو ہے نا صاحب کتاب کچھ اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی راوی کی دوسری قسم ہے. آپ اس کو معروف بالعدالہ فقط کہیں یا معروف بالعدالہ والضبط کہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جو پہلی قسم ہے نا بیٹا معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد، یہ اس کے مقابلے میں ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں ذرا ترجمہ دیکھیں وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ اگر راوی معروف بالعدالہ والضبط ہو دون الفقہ، وہ معروف بالفقہ نہ ہو، معروف بالفقہ نہ ہو. کأنس وأبی ہریرہ رضی اللہ عنہما، جیسا کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیں. تو پھر اس حدیث کا حکم کیا ہوگا؟ ان وافق حدیثہ القیاس اگر ان کے حدیث قیاس کے موافق ہو، عاملہ بھی تو اس پر عمل کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَهُ اور اگر وہ حدیث قیاس کے مخالف ہو، لم یترک تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، الا بالضرورت مگر مجبوری کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر. وہیا اور وہ ضرورت یہ ہے انہ لو عمل بالحدیث کہ اگر حدیث پر عمل کیا جائے، لنسد باب الرأی تو رائے کا اجتہاد کا باب بند ہو جائے گا، اجتہاد کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. من کل وجہ کلی طور پر، مکمل طور پر. فیکون مخالفا لقولہ تعالی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہوگا. فاعتبروا پس تم عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والے لوگو. اس سے مراد عقل مند ہے. اے عقل مندو تم لوگ کیا کرو؟ اس سے عبرت حاصل کرو. والراوی فرض انہ غیر فقیہ اور یہاں پہ راوی کو غیر فقیہ فرض کیا گیا ہے. والنقل بالمعنی کان مستفیضا فیہم اور نقل بالمعنی کرنا صحابہ کرام میں شائع اور معروف تھا. مستفیضاً کا ترجمہ کریں گے شائع، یعنی اس میں رواج تھا، وہ نقل بالمعنی کرتے تھے، تو اس لیے شائع اور معروف سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. نقل بالمعنی صحابہ کرام میں شائع اور معروف تھا. فلعل الراوی نقل الحدیث بالمعنی پس ہو سکتا ہے کہ راوی نے نقل بالمعنی کیا ہو. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اعلی حسب فہمہ اپنے فہم کی بنیاد پر، اپنے فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، واخطأ اور اس میں انہوں نے خطا کی ہو. ولم یدرک مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو نہ پہنچے ہوں، اس کو نہ حاصل کر سکے ہوں. فلہذا
اس وجہ سے کان مخالفا للقیاسی، یہ روایت مخالف ہوگی قیاس کی، من کل وجہ، مکمل طور پر، فلہذہ الضرورتی، پس اس ضرورت کی بنا پر، یترک الحدیث، اس حدیث کو چھوڑا جائے گا، ویعمل بالقیاسی، اور قیاس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے فرمایا وہذا لیس ازدراءً بأبی ہریرہ، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو کم کرنا نہیں ہے، واستخفافاً بہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہلکا سمجھنا نہیں ہے، معاذ اللہ منہ، اللہ سے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، بل بیانا لنکتۃ، بلکہ یہاں ایک ایسے نکتے کا بیان ہے، فی ھذا المقام، اس جگہ میں، فتنبہ، پس آپ کیا ہو جائیں؟ خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ اس سے اوپر ہم نے معروف راوی کی پہلی قسم کا بیان کیا تھا کہ معروف راوی کی جو پہلی قسم ہے وہ معروف بالفقہ والعدالہ ہے، اور اس کے لیے صاحب کتاب نے عنوان اختیار کیا تھا معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد، معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد، یہ معروف راوی کی پہلی قسم ہے۔ معروف راوی کی یعنی خبر واحد کا راوی اگر معروف ہو اور وہ معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد ہو تو پھر جمہور کا مسلک یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ تھا کہ اگر وہ قیاس کے مطابق ہو تو عمل کریں گے، اگر قیاس کے مخالف ہو تو پھر قیاس پر عمل کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے جو آج ہم نے عبارت پڑھی ہے معروف راوی کی دوسری قسم کا بیان ہے، معروف راوی کی دوسری قسم کا بیان۔ اس کے لیے صاحب کتاب نے جو عنوان اوپر اختیار کیا تھا اجمال میں، انہوں نے کہا تھا معروف بالعدالہ، معروف بالعدالہ، اور میں نے اس کی وضاحت کی تھی معروف بالعدالۃ فقط، کہ اس میں تفقہ، اس میں وہ راوی فقیہ نہ ہو بلکہ وہ صرف کیا ہو؟ عادل ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہاں صاحب کتاب نے اس کے لیے تفصیل میں جو عنوان دیا ہے معروف بالعدالت والضبط، یہ ضبط جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے عدالت کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم آگے جا کر بیان کریں گے، یعنی حدیث کے الفاظ کو من اولہ الی آخرہ مکمل طور پر کیا کرنا؟ یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کو سمجھنا وغیرہ وہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے، اس کو ضبط کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے معروف راوی کی دوسری قسم یعنی معروف بالعدالہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر حدیث کا راوی معروف بالعدالہ ہو، اگر خبر واحد کا راوی معروف بالعدالہ ہو تو پھر معروف بالفقہ نہ ہو، معروف بالعدالہ ہو، معروف بالفقہ نہ ہو۔ میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خبر واحد کا راوی فقیہ اور مجتہد نہ ہو بلکہ صرف کیا ہو؟ عادل ہو، تو پھر اس کی روایت کو دیکھا جائے گا کہ وہ روایت قیاس کے مطابق ہے یا قیاس کے مخالف ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہاں سے ہم معروف راوی کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ معروف راوی کی دوسری قسم ہے معروف بالعدالت دون الفقہ۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ صرف معروف بالعدالہ ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ راوی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ معروف بالعدالہ ہے، فقیہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے۔ تو خبر واحد کا راوی اگر معروف بالعدالہ ہو، معروف بالفقہ نہ ہو تو پھر اس حدیث کے اوپر حکم لگانے سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے کہ وہ حدیث، وہ خبر واحد وہ قیاس کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ آسان کر کے بتاتا ہوں، وہ قیاس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث قیاس کے مطابق ہے تو فبہا، اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر وہ حدیث قیاس کے مطابق نہیں ہے تو ضرورتاً قیاس پر عمل کریں گے، اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ ضرورتاً کیا کریں گے؟ قیاس پر عمل کریں گے، اس خبر واحد پر عمل نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر خبر واحد کا راوی فقیہ نہیں ہے، خبر واحد کا راوی فقیہ
نہیں ہے، اس کی روایت کردہ حدیث اگر قیاس کے مخالف ہے، ایسی صورت میں بھی اگر ہم حدیث پر عمل کریں اور قیاس کو چھوڑ دیں تو قیاس اور اجتہاد کا دروازہ مکمل طور پر آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ دیکھیں، راوی معروف بالفقہ والعدالہ ہونے کی صورت میں بھی آپ نے کس پر عمل کیا تھا؟ حدیث پر عمل کیا تھا، قیاس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ دوسری قسم میں راوی کے معروف بالعدالہ فقط ہونے کی صورت میں بھی اور قیاس کے مخالف ہونے کی صورت میں بھی اگر آپ نے حدیث پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا تو قیاس اور اجتہاد کے باب کو آپ نے کیا کر دیا؟ دروازے کو ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر آپ نے بند کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر تو قیاس اور اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور قیاس اور اجتہاد کا دروازہ بند ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مخالفت لازم آتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے فرمایا کہ اے عقل مندو تم عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تحقیق کرنی پڑتی ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی بیٹا۔ اچھا، اب یہاں پر خبر واحد کا یہ جو راوی ہوتا ہے اس کی روایت قیاس کے مخالف کیوں ہوتی ہے؟ قیاس کے مخالف کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی۔ اس کی جو ہے نا دو وجوہات ہیں، تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ راوی فقیہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے بیٹا؟ راوی فقیہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی، نقل بالمعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان عام تھا، تو اس راوی نے روایت بالمعنی کیا ہے۔ روایت بالمعنی، دیکھیں روایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روایت باللفظ اور دوسری قسم ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ان الفاظ کو اسی طرح آگے بیان کیا جائے، ان الفاظ کو اسی طرح کیا کیا جائے؟ آگے بیان کیا جائے بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ روایت بالمعنی، روایت بالمعنی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو بعینہ ہی اسی طرح ادا نہ کیا جائے بلکہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو، اس کا مفہوم اور مطلب آگے بیان کیا جائے، مفہوم اور مطلب آگے بیان کیا جائے۔ دیکھیں آپ کے سامنے بخاری میں آپ آگے جا کر جب آپ شروع کریں گے تو بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس میں ہی اگر آپ غور کریں تو بعض الفاظ جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس روایت کے قیاس کے مکمل طور پر خلاف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، راوی فقیہ نہیں ہے۔ نمبر دو، روایت بالمعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، تو اس راوی نے بھی کیا کیا ہے؟ روایت بالمعنی کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ نمبر تین، جو اصل وجہ ہے، جو اصل وجہ ہے روایت بالمعنی کرتے ہوئے یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ چونکہ فقیہ نہیں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی مراد لیا تھا اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اپنے ذہن کے مطابق اس نے معنی اور مطلب بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے یہ حدیث قیاس کے مکمل طور پر کیا ہو گئی ہے؟ مخالف ہو گئی ہے۔ سمجھ میں بات آئی یہاں تک کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، والراوی فرض انہ غیر فقیہ، راوی کو ہم نے غیر فقیہ فرض کیا ہے، راوی کو غیر فقیہ فرض کیا ہے کہ وہ راوی وہ عادل تو ہیں، اس کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، ضابط ہیں، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن غیر فقیہ ہیں، فقیہ نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، والنقل بالمعنی کان مستفیضا فیہم، نقل بالمعنی صحابہ کرام کے درمیان معروف تھا، شائع تھا، تو پھر فلعل الراوی نقل الحدیث بالمعنی علی حسب فہمہ، راوی نے اپنے فہم کے مطابق کیا کیا ہے؟ نقل بالمعنی کیا ہے، اور کرتے ہوئے کیا کیا ہے؟ وَأَخْطَأَ وَلَمْ يُدْرِكْ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت بالمعنی کرتے ہوئے صحابی سے خطا واقع ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی اس روایت سے مراد لیا تھا اس روایت کا ادراک نہیں کر سکے ہیں۔
یہ 3 وجوہات۔ نمبر 1 صحابی راوی غیر فقیہ ہے۔ نمبر 2 روایت بالمعنی، چونکہ صحابہ کے درمیان معروف تھا اس لیے روایت بالمعنی کیا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں۔ نمبر 3 روایت بالمعنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کا ادراک نہیں کر سکے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق روایت کا معنی بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے، فَلِهَذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، تو اس وجہ سے یہ روایت مکمل طور پر قیاس کے مخالف ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں۔ اب راوی جب غیر فقیہ ہیں، روایت بالمعنی کا اس میں احتمال موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی مرادی اس سے مراد لیا اس کو سمجھنے میں غلطی کا احتمال اور امکان موجود ہے، فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ يُتْرَكُ الْحَدِيثُ، اس ضرورت کی بنا پر حدیث کو ترک کیا جائے گا، وَيُعْمَلُ بِالْقِيَاسِ، اور قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی اچھا، میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں اصل سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ اگر راوی معروف بالفقہ نہ ہو، صرف معروف بالعدالہ ہو، اس کی روایت اگر خبر واحد کا راوی، دیکھیں میں دوبارہ آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں سمجھنے والی بات یہاں پر صرف یہ ہے کہ اگر خبر واحد کا راوی معروف بالفقہ والتقدم بالاجتہاد نہ ہو، پہلی قسم نہ ہو، بلکہ کیا ہو، دوسری قسم ہو، یعنی معروف بالعدالہ فقط ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی، تو اس کی روایت کردہ حدیث پر حکم لگانے سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اگر وہ حدیث قیاس کے موافق ہو تو پھر اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے، اور اگر وہ حدیث مکمل طور پر قیاس کے مخالف ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس حدیث کو ترک کر کے قیاس پر عمل کریں گے ضرورتاً۔ پھر ضرورتاً کی وضاحت میں نے آگے کر دی جیسا کہ صاحب کتاب نے کر دی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ وَهَذَا لَيْسَ ازْدِرَاءً بِأَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ وَاسْتِخْفَافًا بِهِ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْهُ، واو استنافیہ ہے، ما بعد جملہ مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب تم لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا جواب دیا کہ معاذ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو گھٹایا نہیں ہے، ان کا جو مرتبہ صحابیت اور شرف صحابیت ہے وہ اسی پر متمکن ہیں، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو ہلکا نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ صحابیت عطا فرمایا ہے وہ اسی مقام صحابیت پر تو متمکن ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ایک نکتے کا بیان کرنا تھا، وہ نکتہ یہ تھا کہ صحابہ کے آپس میں جو ہے نا وہ درجات ہیں روایت حدیث کے حوالے سے، روایت حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے فقیہ صحابہ ہیں صرف روایت حدیث کے حوالے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری بات افضلیت یا فضیلت میں نہیں چل رہی ہے، بلکہ ہماری بات جو ہے نا وہ روایت حدیث میں چل رہی ہے، اور روایت حدیث میں فقیہ صحابہ کا درجہ الگ ہے اور غیر فقیہ کا الگ ہے، صرف روایت حدیث کے حوالے سے، افضلیت یا فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بات سمجھ جائیں۔ تو لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اس سے کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس مقام پر ہم نے ایک نکتے کا بیان کرنا تھا، اور وہ نکتہ یہ تھا کہ جو صحابہ فقہا ہیں ان کی روایت کا مرتبہ یہ ہوگا، اور جو صحابہ فقہا نہیں ہیں چاہے اپنی ذات میں مرتبے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی روایت کا درجہ کیا ہوگا، فقہا صحابہ کی روایت سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا، کم ہوگا۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ان کے مقام اور مرتبہ کو بالکل نہیں گھٹایا، بالکل ہلکا نہیں سمجھا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فتنبہ، بس آپ کیا ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آگے اس کی مثال ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔